اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نماز ٹائمنگ اور چھوٹی نیکی بڑا ثواب۔ بہت شکریہ فاروق بھائی جی۔ ناظرین لندن کے وقت کے مطابق نماز ٹائمنگ ہے، نماز ظہرین ہے 1:05 پر، نماز مغربین ہے 9:36 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 2:30 یعنی 2:30 بجے 2:30 پر۔ نماز ظہرین ہے 1:05 پر، نماز مغربین ہے 9:36 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 2:30 بجے 2:30 پر۔ مجھے امید ہے آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں چھوٹا عمل چھوٹی نیکی عظیم ثواب کی جانب، اور وعدے کے مطابق ای میلز کے مطابق یہی آپ سے وعدہ کیا تھا، سب سے لاسٹ ویک کے جو بھی ریپیٹ ہوگا وہ منڈے کو ریپیٹ ہوگا، اور ہم سوچ بھی رہے ہیں کہ کوئی ایسا ڈے بنا لیں کہ جس دن صرف ریپیٹ کا سلسلہ رکھیں۔ تو آج ہم منڈے کو آپ کے ساتھ جو بھی آپ نے ریکویسٹ پوچھی ہے، جس نے جہاں سے، ہم پوری وہ ریکویسٹ کو آج پورا کریں گے، اور ساری چیزیں جو ہم نے بتائی تھیں جس نے جو پوچھا ہے اس کو ریپیٹ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں گے اور لکھ لیں گے۔ اچھا، جو ریپیٹ کرنے کا سلسلہ تھا اس میں وہی 7 روزے جو ہم نے بتائے تھے، وہ عمل کے جس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت قبول نہ ہو۔ اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو 7 دن تک روزے رکھیں، اور اگر روزہ چھوٹ جائے تو دوبارہ، کہنے کا مقصد یہ کہ لگاتار 7 دن روزے کنٹینیوسلی رکھنے ہیں، روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 7 دن آپ نے روزے رکھنے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرنی ہے، اور کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں وہ 2 رکعت نماز، اور جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق۔ سورہ طارق قرآن پاک کی سورہ نمبر 86 ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص، سورہ توحید، اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے 7 ٹائمز کہنا ہے۔ پھر ریپیٹ کروں، 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق سورہ نمبر 86، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے 7 ٹائمز پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ 7 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد لاسٹ میں آخر میں 91 ٹائمز 91 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت بر نہ آئے۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت سی خواتین نے کیا ہے، روزے پورے بھی نہیں رکھے اور ان کی حاجات پوری ہو چکی ہیں، اور آپ ضرور اس کو کیجئے۔ کوئی بھی بڑی کوئی بھی مشکل پریشانی ہے تو اس میں یہ آپ ضرور کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے ریپیٹ کیا ہے اور آرام سے کیا ہے، اور آپ نے پھر سے نوٹ کر لیا ہوگا۔ کوئی چیز مس ہو جائے، پھر کچھ رہ جائے تو پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں 12 بجے کے بعد۔ 7 بار جو پڑھنا ہے وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد 91 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر رب العزت سے دعا مانگنی ہے، محال ہے کہ حاجت پوری نہ ہو۔ 7 ڈیز تک یہ نماز پڑھنی ہے، روز 7 روزے میں روز پڑھنی ہے 2 رکعت، کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو ہمیں ریپیٹ کرنا تھا وہ یہ تھا جو ہم نے بتایا تھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ جمعے کے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے، اور آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں لمبا ٹائم لگ جائے گا، تو پہلے آپ نماز پڑھیں، ظاہر ہے فرض ہے، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور پھر جس طرح کی نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 1047 ٹائمز 1047 بار 1047 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو ہدیہ کرنا ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام اس دعا کے لیے خدا سے سفارش کریں گے، اور دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔
जनाब मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। जुम्मे के दिन नमाज ज़ोहर से पहले, गुस्ल करने के बाद नमाज ज़ोहर से पहले या बाद में आपने 1047 टाइम्स पढ़ना है माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम। और इसको पढ़कर इसका सवाब हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस रूह को हदिया करना है। तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उस दुआ के लिए खुदा से सिफारिश करेंगे और वो दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। रिपीट कर दिया है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो रिपीट करने की रिक्वेस्ट आई थी, फिर हम आपको बता दें दोबारा कि हमने रिश्तों के लिए आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 है उसको लिख कर तंग मुँह वाली बोतल में रख कर घर में रखे तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बहनों, बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों की ख्वास्तगारी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, ख्वाह ये शख्स गरीब ही क्यों ना हो। सूरह अहज़ाब बताया था। प्लीज़ कोशिश करें कि ख़ुद लिखें, अपने हाथ से लिखें, और अगर आप नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवाइए। बहुत से लोग मिल जाते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, आप बोलेंगे भाई सूरह अहज़ाब हमें लिख कर दे दो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तो जब वो आपको लिख दे तो फिर आप उसको बोतल में लिख दें। और अगर बहालत मजबूरी हर तरह से आपने देख लिया और कोई लिखने वाला नहीं मिल रहा या आप लिख नहीं पा रहे, उसके बाद जाके लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप प्रिंट आउट निकालें। अदरवाइज़ हम यही आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको लिखें, हाथ से लिखें और फिर बोतल में डालें। सूरह अहज़ाब हमने आपको बताया था, सूरह अहज़ाब कुरान पाक की सूरा नंबर 33 है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी, रिस्क के बारे में हमने बताया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह अल-कारिया को लिखकर अपने पास रखेगा, मुख्तसर सी सूरा है, हमने भी अपने पास रखा हुआ है, हस्बैंड के पास भी रखा हुआ है, फ़ारूक भाई के पास भी रखवाया हुआ है। तो जो शख्स भी सूरह अल-कारिया को लिखकर अपने पास रखेगा उसकी रोज़ी वसी हो जाएगी। बहुत मुख्तसर से सूरह है, सूरह अल-कारिया। अपने वॉलेट में रखें, अपने पर्स में रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी सूरह अल-कारिया को लिखकर अपने पास रखेगा तो उसकी रोज़ी वसी हो जाएगी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हमने रिस्क के लिए बताया था कि अगर इन 2 आयात को लिखकर अपने दाएं बाजू पर बांध लें तो रिस्क रोज़ी के सिलसिले में अजीम असर वाक़या होता है। वो 2 आयात कौन सी हमने बताई थी, हाथ से लिख रही हैं, मुख्तसर हैं, आप लिखें ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखकर, और दाएं हाथ पर जैसे इमाम ज़ामिन बांधते हैं वैसे उसको बांध लीजिए। अपने घर के कमाने वालों के लिए बांध दीजिए, रोज़ी की अगर परेशानी है तो। फिर वो सूरा कौन सी थी, सूरह फतह आयत नंबर 1, और उसके बाद सूरह अनफाल आयत नंबर 19। ये 2 आयतें हैं, आपने लिखनी है, दाएं हाथ में आपने पाल ली है। फिर बता दूं कि सूरह फतह आयत नंबर 1, पहली आयत सूरह फतह की, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ये आपने सूरह फतह की आयत नंबर 1, और उसके बाद सूरह अनफाल आयत नंबर 19 जो है, इन दोनों को आपने लिखकर दाएं बाजू पर आप बांध लीजिए। इंशाअल्लाह रिस्क और रोज़ी के सिलसिले में अजीम असर वाक़या होगा जनाब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पूछा था जो हमने बताया था डिप्रेशन के सिलसिले में, उसको रिपीट करने के लिए कहा गया था। तो सूरह हमने बताया था, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह सबा को कलम से लिखे, यहाँ पे तो मेंशन किया गया है कि कलम से लिखे, जो शख्स सूरह सबा को कलम से लिखे और सफ़ेद कपड़े में लपेट कर अपने पास रखे तो गमों से निजात पाएगा। होता क्या है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, नाउमीदी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गम की कैफियत तारी हो जाती है कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा एक बात हम कहते हैं, हमेशा एक मैसेज हम देते हैं कि वो रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम नहीं जानते कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, भाई दे नहीं रहा, वो बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। हमें चाहिए भाई अभी चाहिए और हमें नहीं पता होता। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ अगर आप मांग रहे हैं और आपको हासिल नहीं हो रही है तो ना उम्मीदी नहीं लेकर आनी है, उस रब पर भरोसा रखना है जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। और हम
ہمیشہ کہتے ہیں ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمیں کس وقت چاہیے. اور اگر یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے کہ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور آپ پھر مانگیں تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور جس وقت چاہیے آپ کو جو چیز جس وقت چاہیے وہ اس وقت آپ کو عنایت فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ ضرور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. تو ڈپریشن اپنے اندر نہ لائیں، نا امیدی اپنے اندر سے بالکل ختم کر دیں. بہت افسوس ہوتا ہے جب ڈپریشن کے مریضوں کو دیکھتے ہیں. سب سے دعا کریں گے بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں، اس بیٹی کے صدقے میں، مولا امام حسین کی جو بھرے گھر سے جو ہے وہ دور ہو گئی اور پردیس میں اس کا بھرا گھر لٹ گیا، اس بیمار بیٹی کے صدقے میں جو 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 ڈپریشن کا شکار ہے، جو جو میری بہن ڈپریشن کا شکار ہے، پروردگار عالم بیمار مدینہ کے صدقے میں ان کی اس بیماری کو دور کر دے. اور پھر یہ بات امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ صبا کو قلم سے لکھ کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو غموں سے نجات پائے گا. اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت کو لکھے اور پھر اس کا پانی پیے تو یہ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے سینے کو کشادہ کرے گا. سورہ عنکبوت جو ہے آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گی اور پھر آپ کے دل کو کشادہ بھی کرے گی. اور سورہ عنکبوت کو لکھیں اور اس کا پانی پئیں. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ قصص کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی پیے تو اللہ کے حکم سے اس کے رنج و الم جاتے رہیں گے. جہاں جہاں جو جس کو کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت غم ہے، پہلے تو یہی دعا ہمیشہ کرتے ہیں پروردگار عالم کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین علیہ السلام کے، صرف فقط مولا حسین کا غم دینا اور ہمیں کوئی غم نہ دینا. پھر بھی ڈپریشن ہے تو سورہ قصص کو لکھ کر آپ اس کا پانی پیئے تو اللہ کے حکم سے رنج و علم جاتا رہے گا. سورہ عنکبوت کو لکھیں، اس کا پانی پیئے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کے دل کو سکون عطا ہوگا. اور اس کے بعد سورہ صفا کو قلم سے لکھ کر سفید کپڑے پر لپیٹ کر اپنے پاس رکھیں گے تو بھی غموں سے نجات پائیں گے. ریپیٹ کا سلسلہ یہیں تک تھا. اب باری ہے نعت علی کی، اور نعت علی میں بھی ریپیٹ کریں گے، لیکن ریپیٹ سے پہلے ایک نئی چیز آج ہم آپ کو دیں گے نظر بد کے لیے. بہت سی خواتین نے، بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو نظر لگا دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں. اللہ بچائے، وہ حسد قرآن پاک میں بھی ہے نا، حاسدوں کے شر سے بچائے. اللہ رب العزت ناس فلک ہم سبھی جانتے ہیں نظر بد کے لیے بہترین ہے، لیکن نعت علی سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے نظر بد کے لیے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ 3 دن تک ہر روز 20 مرتبہ 20 ٹائمز نعت علی پڑھیں گے تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے. 3 دن تک آپ نے 20 ٹائمز نعت علی پڑھنی ہے اور انشاءاللہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. 3 دن تک 20 بار نعت علی پڑھنی ہے نظر بد کے لیے. کسی کو نظر لگ گئی ہے اس کے لیے پڑھیں، اپنے بچوں پہ آپ خود پڑھیں 3 دن تک. اگر بچے نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچوں کو بھی نعت علی یاد ہوتی ہے، آپ ان کو پڑھ کے پھونک دیں. تو یہ ہم نے بتایا آپ کو نظر بد کے لیے. ریپیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو ہم نے بتایا تھا کہ کاموں کی کامیابی کے لیے 5 روز تک ہر روز 400 مرتبہ نعت علی آپ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے 5 روز تک 5 دن تک 400 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے. انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا، جو پوچھا گیا تھا کہ ظہر کے وقت ہم نے بتایا تھا، لیکن ظہر کا وقت جیسے آج ہے 1:05 پر، ظہر کے وقت آپ نے 4 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے. اور جو بھی وہ پڑھے گا تو وہ مقصد، جو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا، نیت کے ساتھ کہ ضرور پورا ہوگا. ظاہر آدھے کام تو ہماری یقین اور ہمارے جسے کہتے ہیں ایمان سے پورے ہو جاتے ہیں. تو ظہر کے وقت جس مقصد کے لیے 4 مرتبہ نعت علی پڑھی جائے گی تو وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا. جناب اب ہم آپ کو دیں گے آج کا اسم اعظم، اور آج کا اسم اعظم ہے یا رقیبو. آج کا اسم اعظم ہے یا رقیبو. یا رقیبو کو کثرت سے پڑھنے والا آفات و بلیات اور حادثات سے محفوظ رہتا ہے. جو شخص اپنے اہل و عیال پر 7 مرتبہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر دم کرے
اور یا رقیبوں کا ورد کریں، یا رقیبوں 7 مرتبہ آپ اپنے گھر میں کسی کے اوپر بھی رکھ کر دم کریں تو انشاءاللہ وہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ گھر سے نکلتے وقت 4 مرتبہ مائیں اپنے بچوں کے اوپر یا رقیبوں 7 مرتبہ یا رقیبوں دم کر دیں، اپنے ہسبینڈ پر، اپنے بچوں پر، آپ خود بھی جا رہے ہیں تو اپنے اوپر بھی جو ہے وہ دم کر دیں، تو ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہیں گے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب۔ کوئی چیز رہ گئی ہو ای میل کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد فون بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اور تازہ ترین ناظرین خبروں میں اور جو کل کی گزشتہ خبریں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک بیان چھپا ہے علامہ ساجد نقوی صاحب کا، انہوں کا کہنا ہے کہ ریاستی ادارے ناکام ہو چکے ہیں، حکومت حالات بدلنے کا نعرہ لے کر آئی ہے تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائے۔ اور یہ ان کا یہ تازہ بیان یا تازہ ریمارکس جو ثانیہ کوئٹہ پر کہ ریاستی ادارے ناکام ہو چکے ہیں، بالکل سارا جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہے۔ کون سا ایک ادارہ ہے جس پر ہم امید کر سکتے ہیں؟ ایک عدلیہ یا ایک جو ججز کے حوالے سے کچھ امیدیں تھی کہ سمیٹ ایکشن لیا جائے گا اور اس پر کچھ پیش رفت ہوگی، یا باس ٹاؤن ثانے کی از خود نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ پھر ثانیہ مستون پہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا، لیکن اس نوٹس لینے کے باوجود بھی کچھ ہوا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری یہ خواہش تھی یا مطالبہ بھی تھا کہ جو عدالتیں ہیں وہ ایسے ثانیات پہ از خود نوٹس کیوں نہیں لیتی، تو بہرحال ججز نے وہ نوٹس لیے، لیکن نوٹس اسی لیے کہ شاید وہ وقتی طور پہ اس معاملے کو دبانے کے لیے ایک حربہ تھا ان کا، یا لوگوں کا جو غم اور اشتعال تھا اس کو دبانے کی کوشش تھی۔ بہرحال یہ علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ ریاستی ادارے بالکل ناکام ہو چکے ہیں، حق بجانب اتنی سیکیورٹی ادارے، اتنی ایجنسیز ملک میں کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں خاص طور پہ شیعہ مومنین کے لیے یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ، اور کل جیسے ایک اعداد و شمار کے 50 سالوں میں 2-2.5 ہزار کے قریب جو مومنین ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ روزانہ ہر دوسرے دن تقریباً 3 شیعہ مومنین 50 سالوں سے لگاتار شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ریاستی اداروں کی بھی ناکامی ہے، اور ہم سب جو یہ سب کچھ قبول کر رہے ہیں یا برداشت کر رہے ہیں، یا ابھی تک ہمیں کوئی اپنی طاقت آپ بننے کی کوئی صلاحیت ہم میں پیدا نہیں ہوئی، تو یہ اس میں ہمارا قصور خود بھی ہے۔ جو 50 سالوں سے دہشت گرد ہیں وہ تو اپنا کام بالکل اور تیزی اس میں اور وہ شدت بھی آ گئی ہے، جس بس کو، جس زائرین کی بس کو وہ چاہیں لوگوں کو اتار کے شناخت کر کے چیک کر کے لائن میں لگا کے وہ ذبح کر دیتے ہیں یا گولیاں مار دیتے ہیں۔ جس محلے میں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر شیعہ مومنین زیادہ ان کی اکثریت ہے، جس بازار میں ان کی آنا جانا زیادہ ہو، وہاں پر خودکش بمبار آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور پھر جو خاص شخصیات ہیں، کوئی ججز ہیں، پچھلے دنوں باقر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی جان بچی، لیکن بہت سے ایسے ججز، نقوی صاحب کوئٹہ میں ان کی شہادت ہوئی پچھلے سال، کراچی میں پروفیسر، ڈاکٹرز، پورے ملک بھر میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے ثانیات، اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ تو ایک عام مومن سے لے کے ایک بڑا جو قوم کے لیے مفید اور معاون مددگار ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کو بھی یہ دہشت گرد ہٹانے میں بالکل کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں ریاستی اداروں کی ناکامی ہے، یہاں ہم سب کی اپنی بھی ناکامی ہے۔ اس حکومت سے متعلق علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت حالات بدلنے کا نعرہ لے کر آئی ہے تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے بھی اس کے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو ابھی اس حکومت کو آج 2 تاریخ ہوئی ہے، تو شاید 5 یا 6 تاریخ کو نواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا، تو اس میں بھی ابھی ان کو 1 مہینہ ہوا ہے، اور اس 1 مہینے میں اتنے زیادہ ٹارگٹ کلنگ کے جو ثانیات ہوئے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو حکومت کا جو ایک ہینڈل کرنے کا کوئی جو ایک کہہ لے کہ رخ ہے، جو ہمارے مسائل جن میں ہم گرے ہوئے ہیں وہ کسی اور ہی طرف ان کا رخ ہے، آرٹیکل 6 کی طرف ہے، اور جو پرویز مشرف صاحب کا کیس جیسے ہے، سوئس عدالتوں کو وہ خط لکھیں گے نہیں لکھیں گے، چلیں یہ بہت ہی ایک اہم معاملات ہے، کیونکہ اس میں بھی پاکستان کی جو ایک ساکھ ہے فوجیوں کے حوالے سے جو آمریت آئی اس کی بھی ایک بات ہے، لیکن اس پہ ایک الگ بحث ہے کہ کب سے اس کا اطلاق ہوگا، آیا 1999 سے اس کا اطلاق ہوگا، 12 اکتوبر سے، یا 3 نومبر 2007 سے ہوگا۔ تو اس میں بھی بہت سے معاملات ہیں، بہت سی بحثیں، ججز آئیں اس میں یا نہیں، یا صرف اس میں صرف مشرف کو ملوث کیا جائے۔ یہ معاملہ ہے سوئس کیس کے حوالے سے 2 خط پتہ چلا کہ ایک 22 نومبر 2012 کو، 22 دسمبر 2012 کو ایک خط لکھ دیا گیا سوئس حکومت کو، کہ ایک خط جو انہوں نے لکھا ہے
وہ تو عدالتوں کے کہنے پہ لکھا ہے، لیکن ایک جو تازہ خط سیکرٹری قانون نے جو لکھا تھا ان کی طرف سے یہ صاف کہا گیا کہ جو پہلا خط تھا اس کو منسوخ کر کے یہ جو اب میں خط لکھ رہی ہوں اس میں درخواست کی گئی کہ اس کیس کو ویسے کا ویسے رہنے دیا جائے، اور اس حکومت نے یہ عندیہ دیا کہ جتنی دیر وہ کیس بن رہا ان 15 سالوں سے منع کر کے کم کر کے اس کیس کو دوبارہ شروع کیا جائے اور اس کی تفتیش دوبارہ شروع کی جائے۔ اس پہ خورشید شاہ صاحب اور تمام جو پیپلز پارٹی کے اراکین نے احتجاج بھی کیا اور گلہ بھی کیا کہ بھائی ہم نے تمام آپ کے جو کیسز 5 سال ان پر ذرا بھی گرد و غبار جو فائلوں پہ پڑی تھی اس کو بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا اچھا فرینڈلی ماحول ہمارا آپ کا گیا، ہم ادھر لگے رہے، آپ پنجاب میں لگے رہے، تو یہ کیا آپ کو سوجی ہے کہ سوئس عدالتوں کو آپ نے دوبارہ خط لکھنے کی بات کی ہے؟ یہ کوئی دوستی صحیح طرح آپ نے نبھائی نہیں ہے۔ تو یہ خورشید شاہ صاحب نے اسمبلی میں کہا، لیکن نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے یا ان کی حکومت کا ایک سٹانس یہ بھی ہے کہ یہ جو خط ہے وہ ضرور لکھا جائے گا اور اس کیس کو ضرور آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تو ان کی اپنی دوستیاں نبھانے نہ نبھانے کا گلہ گزاری وہ جو کر رہے ہیں ان کی آپس کی بات ہے، لیکن یہاں پر جو ایک عام بندہ مر رہا ہے، وہ جو عام بیچارہ، پہلے تو اس کے لیے روزگار کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ان حالات سے لڑ رہا ہے، پاکستان کی قوم کی بہادری دیکھ لیں۔ اور پچھلے دنوں جب ہم نے الیکشن پروگرام کیا تو ایک بہت سے انڈین ہمارے کالرز نے اس کو بہت سراہا تھا کہ دیکھیں قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے جلسوں پہ حملے ہوئے، پولنگ اسٹیشن پہ پتہ تھا کہ کسی جگہ بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا ٹرن آؤٹ پاکستانی قوم نے وہاں پر جا کے اپنی تقدیر بدلنے کا کچھ خواب دیکھا اور وہاں پر گئے ہیں۔ تو بہت ہی بہادر ایک قوم ہے پاکستان کی، یہ ہم نے نہیں کہا، یا بحیثیت کسی اور کے اگر یہ ریمارکس ہوں گے تو وہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہوگی۔ تو ان حالات میں جہاں ہر بندے کو پتہ ہے یا اس کو یہ اطمینان ہے کہ وہ جب باہر جائے گا تو کسی نہ کسی سانے سے دو چار ہوگا، کوئی مشکلات ہے، بے روزگاری ہے، لیکن پھر بھی کوئی حالات سے لڑ کے وہ آگے باہر جاتا ہے تو اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو جان محفوظ کرنے کے لیے ہماری حکومت، چاہے وہاں کی صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عملی طور پہ کچھ کرے۔ ادارے یا بیرونی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کہیں بھی کوئی ایسی پاکستان اب ایٹمی طاقت ہے، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے پاکستان کو بیرونی طور پہ، تو اندرونی اور داخلی طور پہ جو مسائل ہیں، ہماری پاک فوج ایک بہت بڑی صلاحیت رکھنے والی فوج ہے، ایجنسیز، سیکورٹی ادارے، رینجرز اور یہ تمام جو لوگ ہیں ان کا کام ہے، جو ہماری ایک شان ہے، ایک وردی پہن کے جو تن کے اوپر وہ سجاتے ہیں، تو ان کا یہ ایک کام ہوتا ہے، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ پولیس کا محکمہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان تمام محکموں کو بھی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا، لیکن شاید کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ کوئی ایس ایچ او کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بجائے کہ بالکل ہی برخاست کر دیا جائے، اس کو کسی اور ضلع میں تعینات کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے، ایک جو یہاں برا ہے، ایک پنجابی محاورہ جڑے کار پیڑے اور لور بھی پیڑے، تو جہاں کوئی ایک غلط ہے، کوئی برا ہے، تو وہ دوسری جگہ، دوسری شہر میں اور شاید آسانی کے ساتھ اس طرح کی خدمت عوام کے لیے کر لے۔ تو یہ تمام جو برائی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب کو جہاں وہ اپنے کچھ من مانے یا من پسند کھیل وہ کھیلنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی دوستیاں یا اپنی جو دشمنیاں ہیں اس کو نپٹانے کی کوشش کریں گے، وہاں پر عوام کے لیے جو اتنا انہوں نے کیمپین میں ایک دن میں 4-4 6-6 جلسوں سے خطاب کیا، عوام ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے ووٹ بھی دیے، یا جس انداز میں بھی بیرونی طاقتوں نے بھی ان کی کافی مدد کی، یا کس انداز میں وہ آ گئے چلے، تو ان کی اب یہ ضرور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کی عوام کی حفاظت کریں، اور تھوڑا سا دھیان یہ جو عام مسائل ہیں پاکستانی قوم کے اس کی طرف بھی دیں، جس کا ذکر کیا علامہ ساجد نقوی صاحب نے۔ بلوچستان حکومت کی بات کی ہے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان، کل کی خبر تھی کہ انہوں نے ہسپتال جا کے کچھ مریضوں کی عیادت بھی کی ہے، اور کل ہم نے ایک آواز بھی سنوائی تھی کہ اس سانے کے وقت اسپتال میں کوئی ڈاکٹر، کوئی وہاں سٹاف موجود نہیں تھا۔ سب کو یہ خوف تھا کہ جہاں پر شیعہ زخمی لائے جا رہے ہیں، تو بعض اس طرح کی روایات ہیں، پچھلا پاسٹ ہمارے پاس ہے کہ جب ایسے شیعہ زخمیوں کو جس ہسپتال میں لے کر گئے ہیں وہاں پر بھی خودکش بمبار اور وہاں پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو اتنی آزادی ہے دہشت گردوں کو۔ تو اس آنے کے بعد جو ہسپتال تھے کوئٹہ کے وہ بھی خالی ہو گئے، جو سٹاف تھا بالکل خالی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہوئی تو یوٹیوب میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، لاشیں پڑی ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی مرہم پٹی لگانے والا
وہاں پر بندہ نہیں تھا، لیکن کل کسی نہ کسی انداز میں شاید حالات کچھ بہتر ہوئے ہوں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کل ہسپتال گئے ہیں اور آج کی یہ اطلاع ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک جو ہے وہ شہدائے کوئٹہ کے لواحقین سے ان کے گھروں میں بھی ملنے گئے۔ تو چلیں کچھ بھی آئندہ کے جو اقدامات کریں گے، کیا کریں گے، آپریشن کریں گے دہشت گردوں کے خلاف، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو ایک ہمیں دکھ اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی تھی پچھلے حکمرانوں سے کہ وہ آتے تھے فضائی جائزہ لینے کے لیے، وہ بلکہ ایک گھر میں بیٹھے وزیر اعظم ہاؤس میں ایوان صدر میں بیٹھ کے ایک بیان دے دیا جاتا کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ تک وہ رکھنے کی ان کو توفیق نہ ہوتی، وہ ان کو یہ ہمت ہی نہ ہوتی کہ شاید وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر وہ بات کر سکیں۔ تو یہ کام ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کا کہ وہ گھر گئے ہیں اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ وہاں پر جو ان کے لواحقین سے وہ ملے ہوں گے، قریب سے دیکھا ہوگا، اور ان کی جو جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی آنکھیں خشک ہو گئی ہوں گی آنسو کے بعد، تو کیا وہ مناظر وہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کے دل میں اگر ذرا بھی خوف خدا ہوا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے، اور اگر ان کو اتنا نہ کچھ وہ کر پائے تو سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں جب ان کو یہ پتہ ہو کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں کچھ عوام کی بھلائی نہیں کر سکتا۔ آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ اس عہدے سے الگ ہو جائیں، تاکہ جو گالیاں ہیں، جو کوفتے ہیں، جو ان پر اٹھنے والی انگلیاں ہیں، کم سے کم وہ ان سے بچ جائیں گے اور کوئی اور نیا بندہ آئے گا اور شاید وہ اس سے بہتر کام کر سکے۔ تو یہ ایک ایسا کام بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کوئی استعفے کا رواج نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بڑا سانحہ ہو گیا اس ادارے کا ایس ایچ او، اس علاقے کا ایس ایچ او یا اس ادارے کا سربراہ جو ہے ایم این اے ایم پی اے، کہیں نہ کہیں جو پاکستان کا کوئی بھی حلقہ ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی ایم پی اے لگتا ہوگا، ایم این اے لگتا ہوگا، تو ان کو پوچھ پڑتال ضرور ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے علاقے میں ایسا بڑا واقعہ ہوا ہے تو آپ نے اس میں کیا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر وہ بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا سا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور آغاز کریں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو اس قسم کی بھی روایات پاکستان میں ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کا ایک بیان ہے کہ سحر و افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کے لیے 2 نام اپوزیشن لیڈر کو بھیج دیے ہیں، بدعنوان افسران کو برداشت نہیں کریں گے، یہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ سحر و افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا موقع دیا ہے اور کہا ہے، اور اب دیکھیں یہ سحر و افطار لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا یہ جو ایک اعلان ہے وہ کس فقہ کے مطابق ہوگا۔ فقہ جعفریہ کے مطابق سحر و افطار کا ٹائم ذرا آگے پیچھے ہوتا ہے، اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس وقت میں بلکہ 2 گھنٹے کم سے کم آرام سے بندہ روزہ کھول سکے، روزہ رکھ سکے، تو اتنے یہ 3-4 گھنٹے پاکستان کی عوام کو تھوڑی سی سہولت دے دیں، روزوں میں شاید ان کو بھی کوئی حکومت کو بھی دعائیں ملنے کا کوئی اہتمام ہو پائے۔ تو ایسی حکومتیں جو ہیں وہ بد دعائیں تو بہت لیتی ہیں، اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ہی کم کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ وہ تھوڑا سا ریلیف دیں گے۔ ویسے تو مہنگائی کرنے والوں نے وہ ابھی رمضان آنے میں دیر ہے، لیکن ان کی جو مہنگائی کا سلسلہ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، سب کچھ وہ اپنا کام وہ نپٹا چکے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے اہم موقع ہے، اہم جو وقت آئے گا رمضان میں کہ وہ لوگوں کی، روزہ داروں کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں اور اس میں وہ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ حکومت کا ایک کارنامہ گنا جائے گا۔ جی، پچھلے دنوں الطاف حسین صاحب کی خبریں بہت زیادہ عروج پر رہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، ایک بیان تھا کہ برطانوی حکومت میرے خلاف کارروائی نہ کرے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا 11 مئی کے بعد کا عجیب سے وہ کھیل رہے ہیں، اپنے کارکنوں سے ناراض، اپنے رابطہ کمیٹی سے ناراض۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، اور یہ تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں ان کے قتل کو، اس پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے سیدھا یہی کہہ دیا ہے کہ برطانوی حکومت میرے خلاف کارروائی نہ کرے، اسے میں اس کی بہتری ہے۔ تو اب یہ کام یا یہ جو رویہ ہے یا یہ جو لہجہ ہے زرداری حکومت کے خلاف تو وہ کر سکتے تھے، کیونکہ 20-25 ایم این اے، 50-60 ایم پی ایز ان کے ہوتے ہیں، تو ایسا کیا گیا تو یہ بھوک ہڑتال ہو جائے گی، یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، ٹرانسپورٹ بند ہوگی کراچی میں، حیدرآباد میں، تو یہ تو وہاں پر جچتا تھا۔ لیکن یہاں کی حکومت جو بالکل، کیونکہ آج ان کا برطانوی حکومت کے ترجمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو تلاشی ہے یا یہ جو بھی تفتیش جاری ہے عمران فاروق قتل کیس کی، اس کا پولیس کا معاملہ ہے، حکومت کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور الطاف حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو کسی وکیل یا بیرسٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پیش ہوں گے اگر ان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ تو ایک بہت اچھا انداز ہوگا کہ اگر وہ
بالکل بے گناہ ہیں، اور بہت سے لوگوں کی اکثریت کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اللہ کرے بے گناہ ہوں، اور تاکہ وہ اسی طرح قوم کی خدمت کرتے رہیں. لیکن اگر وہ بے گناہ ہے تو ان کو اس قسم کے معاف کیجیے گا جیسچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہاں پاکستان میں وزیر اعظم برطانیہ ڈیوڈ کیمرون وہاں پہ موجود تھے، تو اس طرح کے بیانات دینا اور برطانیہ کا جو ہائی کمیشن ہے کراچی میں وہاں پر جا کے احتجاج کرنا، یہ کوئی عجیب سا لگ رہا ہے، جہاں پر ایک حکومت، ایک ادارہ بالکل الگ الگ ان کے سلسلہ ہے. یہاں حکومت کوئی فورس نہیں کرتی، اور گھر میں تو یہاں پر بلکہ پوری ایک عام بندے کے گھر میں بھی اگر چھاپا کوئی پولیس مارتی ہے تو اس کے پاس اچھے خاصے پروف ہوتے ہیں، کوئی ثبوت ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے پولیس جو ہے کسی گاڑی کو روکتی ہے یا بلکہ وہ کسی گھر میں چھاپا مارتی ہے. تو ایسا اگر کیا گیا ہے اور ایک بندے کو حراست میں بھی لیا گیا وقتی طور پہ، تو یہ کافی ایک معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اور الطاف حسین صاحب جو کسی پاکستانی سیاستدان کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو اکھاڑ پچھاڑ انہوں نے کی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں پاکستانی حدود میں تو شاید کوئی وصول کر لے یا اس کو برداشت کر لے. یہاں کی جو حکومت ہے وہ اتنی زیادہ برداشت کا مظاہرہ شاید نہیں کرے، کیونکہ وہ الطاف حسین صاحب کو ایز اے برطانوی سٹیزن دیکھے گی، نہ کہ وہ ایم کیو ایم کے سربراہ کے طور پہ دیکھے گی، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہے. اور برطانوی شہری پہ کوئی بھی، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے ایم پی ایز بڑے بڑے جو لوگ ہیں، پولیس ان کو گرفتار بھی کرتی ہے اور ان سے تفتیش بھی کسی وقت بھی کر سکتی ہے. تو پولیس کا معاملہ یہاں کا الگ معاملہ ہے، اور الطاف حسین صاحب کو اس سے اگر گزرنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی ان کے لیے بہتری ہے، کیونکہ ان پر سالہ سال اس طرح کے الزامات لگتے آئے ہیں کہ یہ جی دہشت گرد تنظیم ہے، یہ کسی کو برداشت نہیں کرتی. لیکن اس پروسیس سے اگر وہ گزر گئے، پاک صاف گزر گئے، تو ان کی اپنی سیاست کے لیے بہتر ہے کہ وہ پاکستان میں جو ایک چھاپ لگی ہے کہ یہ بھتہ وصول کرتے ہیں، یہ قتل و غارت کرتے ہیں، مخالفین کو مرواتے ہیں، تو اگر اس پروسیس سے، اس چھنی سے یہاں سے نکل گئے تو ان کے لیے آسانی ہے. اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ وہ بے گناہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بیرسٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کے پیش کروں گا، اپنے دلائل خود دوں گا. تو کیا یہ اچھی بات ہے، اتنا کانفیڈنٹ ہے وہ، تو اس پروسیس سے وہ آرام سے گزریں تاکہ جو ایم کیو ایم کی ساکھ ہے اس میں اگر چار چاند لگے، اس میں بہتری آئے گی، اس میں کوئی برا نہیں ہوگا اگر اس پروسیس سے وہ آرام سے گزر گئے تو. جی، برونائی دارالسلام میں جو ایک ملاقات ہوئی ہے مشیر سرتاج عزیز صاحب کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور انڈین وزیر خارجہ سلمان خورشید کی، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کیے جائیں، یہ کہا سرتاج عزیز صاحب نے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے. یہ تو ایک ملاقات کی خبر تھی. لاہور میں ماڈل کالونی نمبر 1 میں سسرالیوں نے اپنی بہو کو زندہ جلا دیا. جلنے والی سائمہ کا تعلق چیچا وطنی سے. خبر میں اس لیے دے رہا ہوں، ہم ہر ملبہ ڈال دیتے ہیں امریکہ پہ، ہم ہر ملبہ ڈالتے ہیں نواز شریف، زرداری، عمران خان، لیکن یہ جو سسرالیوں کی حرکت ہے اس میں نہ امریکہ کا ہاتھ ہے، نہ عمران خان کا ہاتھ ہے، نہ نواز شریف، نہ عمران خان، الطاف حسین. یہ ہماری سوچ کا ہاتھ ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ ایک جو بہو ہے یا اس کے ساتھ کس طرح سے ان سسرالیوں نے برتاؤ کیا اور زندہ جلا دیا. تھوڑی سے کچھ اس طرح کے اگر واقعات ہم نوٹس کریں اور اپنی ذہنیت اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں. یہ جلانے والے ظاہر ہے پھر ایسی لوگوں کو منتخب کریں گے، ایسی لوگ پھر اوپر جا کے ہمیں ہمارے ایم این ایز بنیں گے، ایم پی ایز بنیں گے. تو ہمارا یہ جو گند ہے اگر ہم اپنے گھروں میں ہی اس طرح کا سمیٹے ہوئے ہیں، اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں، تو پھر ایک گندگی کی فضا نظر آئے گی ہمارے ذہنوں میں بھی. ہم سب کو دشمن سمجھیں گے، اور سب ایون ایسی جو خواتین ہیں ان کی جو بددعائیں ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، تو ظاہر ہے ایسے مردوں کو ان کی کیا زندگی ہوگی جس شوہر نے اس بہو کو اور پورے سسرالی نے، ان کی ساس نے اور ان کے تمام جو نندے تھیں اس کبھی کام میں انہوں نے شمولیت کی ہے. تو ایسے جو واقعات ہیں اس میں ہماری خود جو اخلاقی پستی ہے. سیالکوٹ کا جو واقعہ تھا، 2 بچوں کو جو مار کے انہوں نے ڈنڈوں سے چوک میں لٹکا کے جو مارا گیا، اور خواتین کے ساتھ اس طرح کا تشدد ہے. بادامی باغ والا واقعہ ہے، غریبوں کے ساتھ جو رویہ ہے. فقیر کوئی ہماری گاڑی کے پاس آ کے اگر اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے آپ بابا کہ معاف کر دیں، کچھ اس طرح کا رویہ اپنا لیں، آپ اسے دھکا دے رہے ہیں، آپ خود خدا بن بیٹھے ہیں. تو یہ اس میں کوئی امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی فرقہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ رویہ اختیار کریں. یہ اس میں ہماری اپنی ذہنیت ہے، اپنی گندگی ہے ہمارے اندر. تو خدا را یہ گندگی
جو ہم صاف کریں گے تو آگے چل کے ہم دوسروں سے بھی کوئی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے گا, کوئی محکمہ ہماری مدد کرے گا. اگر یہ گندگی صاف نہ ہوئی ہمارے اندر سے تو ظاہر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. جی جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں CIA کے سابق اہلکار جان سنوڈن کے بیان کے امریکہ یورپی یونین کے دفاتر سمیت جرمنی اور فرانس کے لاکھوں فون کالز کی جاسوسی کرتا رہا ہے. اس پر یورپی ممالک نے سنجیدگی سے اس کو لیا ہے اور فرانسیسی صدر فرانسوا اولانڈ نے آئندہ ہفتے ہونے والی امریکہ کے ساتھ سب سے بڑے تجارتی معاہدے کو جاسوسی کے عمل کو فوری بند کرنے سے مشروط کر دیا. اسی طرح آج جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے بھی کہا ہے کہ بلکہ امریکہ سے جواب طلب کیا اس معاملے پہ. جان کیری جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معمول کی بات ہے. یہاں کا برٹش میڈیا میں پتہ چلے کہ 39 سفارت خانے ایسے ہیں جہاں پر امریکہ نے جاسوسی کے آلات نصب کیے ہوتے. تو یہ تو امریکہ کے اپنے دوستوں سے, الائز سے جو ایک محبت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے بھی فون ریکارڈ کرتا ہے. ان کے سفارت خانوں میں ایسے آلات موجود ہیں کہ جو ان کی بات چیت گفتگو جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوستی ہے وہ سطحی ہے. نیٹ و افاد یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہے یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں. تو یہ امریکہ کی اور یورپی یونین کے جو تھوڑے سے معاملات ہیں, ایسی جو اطلاعات آئی ہیں اس سے تھوڑی سی اب دوری نظر آ رہی ہے, تھوڑی سی کھٹائی میں یہ معاملہ پڑا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہرحال ان کے لیے بھی سپر پاور ہے. بے شک افغانستان, پاکستان, عراق ہمارے لیے بہت بڑا ملک ہے, لیکن فرانس, جرمنی, برطانیہ یہ بڑی طاقتیں ہیں. لیکن یہ بھی امریکہ کو آنکھیں یا اپنے حالات میں اب اس طرح کے حالات لگے ہوں جاسوسی کے, گو کے جواب طلب کیا ہے کس طرح سے مطمئن ہوں گے. اور پہلا جو ان کا رویہ جان کیری کا کہ یہ تو معمول کی بات ہے, سب ممالک ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ان ممالک کو بھی ہینڈل کس طرح کرتا ہے. تو بس کچھ اس طرح ہے کہ جو ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ بڑی کیئر کے ساتھ ہینڈل کیا جائے تو تھوڑی سی کیئر امریکہ دکھائے گا, لیکن کوئی اتنی زیادہ اس کو بیک فٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ایسا لگ رہا ہے جان کیری کے بیان سے. بغداد کے قریب دھماکے سے 22 افراد ہلاک. پاکستان اور انڈیا کا ایک دوسرے کی جیلوں میں قیدیوں کی لسٹ کا تبادلہ ہوا, جس کے مطابق پاکستانی جیلوں میں 491 انڈین جبکہ انڈین جیلوں میں 386 پاکستانی قیدی بند ہیں. اور روس میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گرنے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے. کابل میں خودکش حملہ 6 افراد ہلاک ہوئے. اور کھیل کے خبروں میں آج دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان ہوگا. 3 ملکی ٹورنامنٹ میں ویسٹ انڈیز نے انڈیا کو ایک دلچسپ مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دی اور سلمان بٹ نے کہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی, قوم سے اور کرکٹ سے پیار کرنے والے سے معافی مانگتا ہوں. تو پتہ نہیں کس عدالت میں وہ بھی گئے. ان کا مجھے جب پہلے وہ واقعہ ہی ہوا ہے جب ان لوگوں نے نو بال کرائی ہے تو وہ جس طرح سے وہ بورا اٹھا کے ان کے بولنگ جہاں پر انہوں نے پاؤں رکھا اور پاؤں بھی ایسا رکھا, مائیکل ہولڈنگ تمام جو کمنٹیٹر سے حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی نو بال محمد عامر نے, محمد آصف نے کیسے کی ہے. تھوڑا سا کریز سے آگے پیر کھسک گیا وہ الگ بات ہے, لیکن کیونکہ پیسے پکڑے ہوئے تھے وہ بالکل ایک واضح نو بال کرے تھے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات امپائر بھی ایسی نو بال نہیں دیتے جس میں 19-20 کا فرق ہو. تو ہمارے بولرز نے بہت اچھا وہ جو عہد تھا وہ نبھایا جو اس بوکی کے ساتھ تھا. سلمان بٹ نے بھی فوراً بورا اٹھا کے وہ فوراً معاملہ رفع دفع کیا اور ابھی تک وہ کہتے رہے کہ میں بے گناہ ہوں. لیکن آج آ کے جب ہر عدالت میں وہ واضح ہو گیا کہ بھائی آپ نے پاکستانیوں کو رسوا کر دیا ہے, ذلیل کر دیا اس کھیل کو, تو تب کہیں جا کے وہ مانے ہیں اور اس پر انہوں نے معافی مانگی ہے. تو یہ کھیل کی خبریں تھی. آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کی فائدے کی بات کون سی. بہت شکریہ فاروق بھائی. جی ناظرین, آج کی فائدے کی بات میں ہم شامل کریں گے کہ ہماری ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ جی اتنا ٹائم ہوتا ہے بچوں کو صبح ناشتہ دو, پھر واپس لے کر آؤ, پھر کھانا بناؤ, یہ کرو وہ کرو, تو جو ماسک آپ بتاتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لگائیں, 4-5 چیزیں مکس کریں اور لگا کے بیٹھ جائیں. تو کچھ ایسا انسٹنٹ بتائیں کہ بہت جلدی سے وہ ہم کر بھی لیں اور بہت جلدی سے اس کا اثر بھی ہو, مؤثر کوئی چیز ایسی بتائیں کہ بہت جلدی ہو اور اس کا اثر بھی اسکن پہ نظر آئے. اچھا جی, بہت جلدی جو بہت زیادہ بیزی خواتین ہیں ان کے لیے بہت جلدی اور بہت انسٹنٹ جسے کہتے ہیں اسکن کو صاف کرنے کے لیے, کلیئر اسکن کے لیے جو ہم آج آپ کو ریمیڈی دے رہے ہیں, ہوم ریمیڈی. عموماً ہمارے لیمن جو ہے وہ لیمو جو ہے وہ فریج میں ہی ہوتے ہیں. آپ یہ فریج سے لیمو نکالیں, آدھا اس کو کاٹیں, ہاف لیمن آپ لیں اور اس میں 3 سے 4 ڈراپ آف ہنی, 3 سے 4 جو ہے وہ قطرے شہد کے اس میں ٹپکائیں لیمن میں.
اور لیمن میں 3 سے 4 قطرے آپ نے شہد کے ٹپکائے، اس کے بعد آپ نے فیس پہ اس کو رب کرنا ہے اسی طرح، اور اس سے آپ کو صرف 5 منٹ آپ کو مساج کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو بھی چیز فیس پہ اپلائی کریں نیک پہ ضرور اپلائی کریں، پتہ چلا فیس گورا اور نیک کالی، تو دونوں جگہ پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ فیس صرف کیا کرنا ہے کہ ہاف لیمن میں 3 سے 4 ڈراپ آف ہنی آپ نے ڈالنے ہیں اور اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے۔ 5 منٹ تک آپ اپلائی کریں، مساج کریں، صرف 5 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو، تھوڑا سا وہ ڈرائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کولڈ ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو لیں تو فوراً سے انسٹنٹ جسے کہتے ہیں آپ کو فرق بھی نظر آئے گا بہت ہی زیادہ، اور بہت ہی مختصر ٹائم میں آپ کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ لیمن جو ہے وہ جتنے بھی داغ دھبے ہوتے ہیں چہرے کے ان کو دور کرے گا، اور ہنی جو ہے وہ آپ کی اسکن کو جو ہے وہ موئسچرائز کرے گا، موئسچرائزیشن کے لیے بہت اچھا ہے ہنی، اور داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے لیمن بیسٹ ہے۔ 2 چیزیں آپ نے لینی ہے، کچھ بھی نہیں ملانا، جو 5-6 چیزیں ہم بتاتے ہیں یہ بہت جلدی والا آپ کا جو ہے وہ ریمیڈی ہے۔ اچھا، سیکنڈ چیز جو ہم سے پوچھی ہماری سسٹر قمر زہرا نے کہ وہی ڈینڈرف کی پرابلم جو پہلے بھی کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آج پھر ہم ریپیٹ کریں گے، لیکن اس ڈینڈرف کی ریپیٹیشن میں ایک چیز ہم ایڈ کریں گے، وہ ہے بیبی ٹیلکم پاؤڈر۔ جی ہاں بالکل، بیبی ٹیلکم پاؤڈر ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، بچوں کے آپ پاؤڈر لگاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے جو باقی جو ریمیڈی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ اپنے بالوں میں، سر میں آپ نے بیبی ٹیلکم پاؤڈر آپ چھڑک لیں اپنے بالوں میں، اور اس کے بعد آپ کنگھا کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا جتنی بھی خشکی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جو آزمائی ہوئی ہے اور آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ بیبی ٹیلکم پاؤڈر از ویری ویری گڈ اینڈ افیکٹو فار ڈینڈرف۔ آپ اس کو یوز کریں، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کیا ہوا۔ اچھا، یہ تو ایک مختصر ہے، بھائی کسی کے گھر میں پاؤڈر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بازار سے اسپیشلی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پاؤڈر آپ نے اٹھایا، آپ نے بالوں میں ڈالا اور اس کے بعد آپ نے کنگھا کیا، بیسٹ فار ڈینڈرف، خشکی کے لیے بہترین ہے۔ جب ہم پاکستان سے یہاں آئے تھے، ظاہر ہے پاکستان کا ویدر کچھ اور ہوتا ہے، یہاں کا ویدر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر آئے تو جی جناب ہمیں بھی خشکی کی سب کو ہی ہوتا ہے، یہاں جو پاکستان سے آتا ہے پرابلم ہوئی، تو ہم نے ایک ریمیڈی اپنے گھر میں آزمائی، تو آپ سے اپنی آزمودہ اپنے اوپر آزمائی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، ضرور اپلائی کریں۔ اگر یہ ایسی ریمیڈی ہے کہ اگر آپ نے 3 سے 4 مہینے یہ کر لیا تو پھر آپ کی خشکی سے تو زندگی بھر کی آپ کی چھٹکارا آپ کا ہو جائے گا۔ آپ نے 3 سے 4 مہینے لگاتار کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے اب آپ وہ سنیے کہ 1 بڑا چمچہ آپ نے ہنا مہندی کا 1 بڑا چمچہ آپ نے لینا ہے، اس میں 1 چمچہ سرسوں کا تیل، 1 انڈا اور آدھا لیموں کا رس، آدھا لیمن جوس۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پیالے میں آپ نے 1 چمچ ہنا مہندی ڈالی، آپ نے 1 چمچ سرسوں کا تیل، 1 آپ نے انڈا اور آدھا لیموں کا رس، آپ نے اس کو ڈال کے اس کو پیسٹ بنا لیں اور آپ اس کو اپنے بالوں میں لگا دیں، کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ اس کو لگا دیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بال دھو لیجئے۔ 3 سے 4 مہینے تک اگر یہ ریمیڈی آپ نے کر لی تو پھر کبھی بھی خشکی نہیں ہوتی۔ تو یہ پھر سے میں بتا دوں، 1 چمچ مہندی، ہنا، 1 چمچ سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل، 1 انڈا، 1 ایگ اور آدھا لیمن جوس، آدھا پورے لیموں کو آدھا کاٹ کے جو ہے وہ لیمن جوس آپ اس میں ڈالیں اور اپنے بالوں پہ لگائیں 15 سے 20 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد بال دھو لیجئے۔ اگر 3 مہینے تک یہ آپ نے کر لیا تو خشکی کا بالکل خاتمہ اور صفایا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری چیز ہم جو آپ کو بتائیں گے، ہمیشہ بتاتے ہیں اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ ہلکا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے، تھوڑا اتنا گرم نہ کریں کہ اسکن ہی جل جائے آپ کی، بالکل ہلکا سا آپ نے جو ہے وہ اس کو گرم کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے بالوں میں، اپنی جڑوں میں اس کا مساج کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ رات کو لگا کے سو جائیں اور صبح اس کو واش کر لیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں لگا کے سونا چاہتے تو آپ لگائیں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ لگا سکتے ہیں بس، لیکن نیم گرم ہونا چاہیے۔ اولیو آئل سے آپ اپنے بالوں میں اچھی سے اپنی جڑوں میں جو ہے اس کا مساج کریں۔ خشکی کے لیے بہترین ہے اولیو آئل، پلس خشکی کے لیے بہترین ہے ناریل کا تیل بھی۔ آپ ناریل کے تیل کا بھی مساج کریں تو اس سے بھی آپ کی خشکی دور ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرسوں کے تیل میں، مسٹرڈ آئل میں انڈے کی زردی، مسٹرڈ آئل میں ایگ یولک آپ نے انڈے کی زردی پھینٹ کر ڈالیں، مطلب آئل میں آپ نے انڈے کی زردی دے کے دونوں کو اچھی طرح مکس کر لیں، بیٹر سے پھینٹ لیں اور پھر یہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں تو خشکی جڑوں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی آسان ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ سرسوں کا تیل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، انڈا ہر بندہ کھاتا ہے، آپ نے زردی نکالنی ہے، سرسوں کو تیل میں ڈالنی ہے اور اس کو پھینٹنا ہے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے تو آپ کی خشکی جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی۔ کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں، ایک لاسٹ میں اور بتا دوں،
हो सकता है कोई करे तो कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। वो बहुत इजी है। वो क्या है कि मुट्ठी भर नीम और तुलसी के पत्ते, मुट्ठी भर नीम और तुलसी के पत्ते आप लेकर पानी में बॉईल करें और फिर उससे सर धोएं। ये अगर आप रोज़ाना करेंगे तो खुश्की, और अगर जिनके बच्चों के जुएँ हो गई हैं तो उनकी जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मुट्ठी भर तुलसी और नीम के पत्ते एक एक मुट्ठी आप पानी में डालें, बॉईल करें और उस पानी से आप सर धोएं तो खुश्की और जुएँ दोनों जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का नाज़रीन। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, कल का जैसे प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम था, शोधा कोयटा को हमने सलाम अकीदत पेश किया है और जो नई हिकमत अमली अपनाएंगे, क्या करेंगे, इस पर आपकी भी राय लाएंगे और जो पहले सेगमेंट गुजरे उस पर भी आप बात कर सकते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।